حیران ہو گئے. رکھا میرے نبی نے اس دنیا میں جب قدم تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، میں آپ کے سامنے اس مختصر وقت میں محبت رسول جیسے مقدس عنوان پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے گزرے ہیں جنہیں ہم نے نہ تو دیکھا ہے اور نہ ہی ہماری ان سے کوئی رشتہ داری ہے اور نہ ہی ہم ان سے کوئی مالی یا جانی نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان سے محبت، ان سے عقیدت اور ان کے تذکرے بھی کرتے ہیں. لیکن کیوں ہم ان سے محبت، ان سے عقیدت اور ان کے تذکرے، ان کی خصوصیات اور کمالات کی وجہ سے کرتے ہیں؟ جیسا کہ ہم حاتم طائی سے محبت کرتے ہیں، ہم حاتم طائی سے محبت ان کی صحابت کی بنا پر کرتے ہیں. ہم نوشیروان سے محبت کرتے ہیں تو ان کے عدل و انصاف اور ان سے محبت کرتے ہیں. ہم فردوس اور ساتھی سے محبت کرتے ہیں تو ان کے علم و حکمت کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں. ہم مصر کے کلوپیٹرا کا نام لیتے ہیں تو ان کے اس حسن و جمال کی وجہ سے ان کا نام لیتے ہیں. لیکن کیوں اگر ہم ان لوگوں سے ان کی خصوصیات اور کمالات کی وجہ سے محبت کر سکتے ہیں تو ہمیں نبی پاک کی ذات سے محبت کیوں نہ کرنی چاہیے جو ان امالات کی وجوہات ہے؟ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو ان لوگوں میں امالات اور کمالات پائے جاتے تھے وہ کامل نہیں بلکہ ناقص تھے، اور میرے نبی کا ہر کمال کامل تھا. حاتم طائی کی صحابت سے انسان تو نہیں کرتا، لیکن کیا حاتم طائی کی صحابت میرے نبی کی صحابت سے بنا کیا نسبت رکھتی ہے؟ جس نے دوستوں کو بھی فائدہ پہنچایا، جس نے دشمنوں کو بھی فائدہ پہنچایا، جس نے ظاہر کو بھی مالا مال کیا، جس نے باطن کو بھی مالا مال کیا، اور جس کی صحابت کا سلسلہ اس کے بعد بھی اس دنیا میں جاری ہے. وہ دنیا میں بھی نوازتا تھا، وہ آخرت میں بھی اپنی امت کو نوازے گا. نوشیروان کے عدل انصاف پر بھی انکار تو نہیں کرتا، لیکن کیا نوشیروان کا عدل انصاف میرے رسول ہاشمی کے عدل انصاف سے بلا کیا نسبت رکھتا ہے کہ جس نے عرب کے ظالمانہ ماحول میں عدل کے چشمے جاری کر دیے، اور جس نے یہ تک کہہ دیا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو ہم اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیں گے. ہم مصر کے کلوپیٹرا کا نام لیتے ہیں تو کیوں بلا خاک کو آسمان اور ذرے کو پربل سے بلا کیا نسبت ہے؟ میرے پیغمبر کا مقابلہ تو مصر کا حسین میں نہیں کرتا جس کو دیکھ کر چند عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے اور ان کے ہوش و حواس بند ہو گئے تھے. کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی. آج دنیا والے کسی کی ذہانت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی دیانت پر ناز کرتے ہیں، کسی کی صداقت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی شرافت پر ناز کرتے ہیں. تو میں اس نبی پر ناز کیوں نہ کروں جس میں ساری خصوصیات پائی جاتی تھی؟ میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے حضرت ابو بکر صدیق بن گئے. میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق عالم بن گئے. میرے نبی کے اندر صحابت تھی جس سے عثمان غنی صحیح بن گئے. میرا نبی بہادر تھا جس سے علی شیر خدا بن گئے. میں ایسے آگے بڑھ کر کہنا چاہوں گا کہ میرے نبی کے اندر، میرے پیغمبر کے اندر رب کائنات نے ہر وہ کما دیا تھا جو آدم سے لے کر موسیٰ تک تمام انبیاء کرام میں فردن فردن پایا جاتا تھا. میرے نبی کے اندر آدم کا حکم تھا، ان کے تبلیغ تھی، نوح قابل توحید تھا، اسماعیل کا اظہار تھا، موسیٰ کا جلال تھا، ہارون کا جمال تھا، یوسف کا حسن تھا، یحییٰ کی پاکدامی تھی. میرے نبی کے اندر رب کائنات نے ہر کمال دیا تھا. میں تو سمجھتا ہوں کہ جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، اسے پاکدامنی سے محبت نہیں، اسے صداقت سے محبت نہیں، اسے شرافت سے محبت نہیں، اور جسے ان اخلاقیات سے محبت نہیں، وہ انسان نہیں بلکہ وحشی درندہ ہے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے دل والے انسان میں دل نہیں بلکہ پتھر کا ٹکڑا ہے. ایسے دل والا انسان فاسق تو ہو سکتا ہے، فاجر تو ہو سکتا ہے، کافر تو ہو سکتا ہے، منافق تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسے دل والا انسان مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا. میرے دوستوں، مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا. میرے نبی نے بھی فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ بوالدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ اور اس کے عزیز و اقارب سے زیادہ محبوب نہ
ہو جاؤ تو آئیے اپنے گرے پانوں میں جا کر دیکھیں تو کہیں ہمیں اپنی والدین سے زیادہ اپنے اولاد سے اور اپنی اس دنیا سے محبت نہیں. اگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایمان کو خطرہ ہے. میرے پروردگار نے بھی فرما دیا کہ جو رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جسے منع کرے اسے چھوڑ دو. باہر میں صرف یہی بات کہنا چاہوں گا کہ تمام بیرونی طاقتوں کو ہم سے ٹکرانے سے پہلے یہ بات کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. ہماری رگوں میں ہوٹ گردش کرنے کی بجائے محبت رسول گردش کرتا ہے. ہم ہیں دین محمد کے وفادار سپاہی, مر جائیں گے ایمان سے سودا نہ کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.